سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 صفحہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز کو قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اور عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ حکم پیغمبر علیہ السلام کو ہوتا ہے اور پیغام پوری امت کے لیے ہوتا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ بھی تم بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم، اپنے لیے، مِن خَيْرٍ، کوئی بھلائی کی چیز۔ اور آگے بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز آخرت کے لیے تیار کر کے بھیجو گے، جو عمل تیار کرو گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو اپنے لیے تم توشہ بنا کے بھیجو گے، جو چیز ذخیرہ کر کے بھیجو گے، مِن خَيْرٍ، بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم روز محشر اس کو اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ اور کیسے پاؤ گے کہ جو بھی نیکی ہے وہ قیامت کے دن انسان کو ایک اچھے عمل کی اور اچھی شکل میں نظر آئے گی، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ انسان کو بری شکل میں نظر آئیں گی، اور اس کے بعد ترازو میں ان کو رکھ کر ان کا وزن کیا جائے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، حدیث میں آتا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں، اس کو جب انسان دیکھے گا تو اس کے لیے اس کی کوئی شکل ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے بہت سے اعمال کے بارے میں کہ اس کی قیامت کے دن ایسے شکل ہوگی۔ ایک موقع پہ آپ نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ سب سے خوبصورت شکل اگر کسی چیز کی ہم دیکھ سکتے تو وہ حیا کی ہوتی، کہ جس میں حیا ہے وہ خوبصورت شکل میں نامہ اعمال میں نظر آئے گی، تو سارے اعمال ہمارے فزیکل نظر آئیں گی، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وزن کریں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اب دوبارہ یہود و نصارہ کی طرف مضمون گیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ یہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مگر کون؟ الا من کان یہودا، جو یہودی ہے بس وہ داخل ہوگا، او نصارہ، یا کوئی عیسائی ہے تو وہ داخل ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ تو آخرت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جو یہ کرتے ہیں، یہود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار ذکر کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کی سب سے محبوب قوم ہے، تو کوئی بھی اپنی محبوب قوم کو عذاب نہیں دے سکتا، لہذا ہمیں عذاب کوئی نہیں ہوگا، اور اگر ہمیں کوئی سزا ملے گی تو صرف 40 دن کے لیے ملے گی، جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک سامری نے بچڑا بنایا اور اس کی انہوں نے عبادت کی تھی، تو کہا کہ صرف یہ 40 دن ہمیں سزا ملے گی، اگر ملے بھی، ادروائز ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پہ ان کو چڑھایا گیا یہودیوں نے اور ایک یہود کے بادشاہ نے، تو وہ پوری عیسائی قوم کی طرف سے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کفارہ بن گئے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کا کفارہ ادا کر گئے۔ جبکہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو ان کو قتل کیا نہ ہی سولی پہ چڑھایا گیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، اور مشتبہ ایسے ہو گیا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مخبری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تو یہی لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے جب اس کو سولی پہ چڑھا دیا اور بعد میں مخبر کو انعام دینے لگے تو مخبر نظر نہ آئے، تو آپس میں وہ لوگ بھی مشتبہ ضرور ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گی، اور وہ قیامت کے قریبی ٹائم میں دوبارہ آئیں گے اور آ کر مسلمانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور سارے